تو تقریباً ایک مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ سوویت افغان جنگ کے دوران افغانی پائلٹس کتنے رشین طیارے اور ہیلی کاپٹرز پاکستان لے کر آئے تھے، اور اسی ویڈیو میں نے کچھ Mi-24 ہیلی کاپٹرز کا بھی تذکرہ کیا تھا جو کہ افغانستان سے ڈیفیکٹ کر کے پاکستان لائے گئے تھے۔ اس وقت کے جدید ترین رشیا کے Mi-24 ہیلی کاپٹر اچانک پاکستان تو آ کر لینڈ ہو گئے، جو کہ پاکستان کے لیے بالکل نئی مشین تھی اور پہلی دفعہ پاکستان لینڈ ہوئے تھے۔ لیکن کیا آپ ان ہیلیز کے آگے کی کہانی جانتے ہیں؟ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم میجر جنرل محمد اعظم، کرنل ریٹائرڈ مشتاق مدنی، میجر عامر مشتاق چیمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آف پاکستان آرمی ایویشن کے اس چیپٹر سے شروع کریں گے جب اچانک 2 Mi-24 ہیلی کاپٹر پاکستان کی میران شاہ بیس پر آ کر لینڈ ہو گئے تھے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس سٹارٹ۔ دوستو، ہسٹری آف آرمی ایویشن کتاب کے رائٹرز اس بک میں لکھتے ہیں کہ 13 جولائی 1985 کو میجر افتخار تمغہ جرأت قاسم بیس کے ایریا میں پرواز کر رہے تھے کہ اچانک انہیں فل سٹاپ لینڈنگ کے آرڈر ہوئے اور فوری طور پر بیس کمانڈر کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا۔ میجر افتخار جب بیس کمانڈر سے ملے تو انہیں بتایا گیا کہ افغان ایئر فورس کے 2 Mi-8 ہیلی کاپٹر میران شاہ بیس پر لینڈ ہوئے ہیں اور انہیں فوری طور پر میران شاہ بیس پر جانے کا کہا گیا۔ میجر افتخار کے ساتھ میجر خالد نواز، میجر طارق چودھری اور کیپٹن شاہ نواز بدر بھی UH-1H ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ان چاروں فوجیوں کو میران شاہ ایئر فیلڈ پر Mi-8 ہیلی کاپٹرز کو لے کر آنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا ہیلی میران شاہ ایئر فیلڈ پر لینڈ ہو چکا تھا۔ رشین میڈ یہ 2 ہیلی کاپٹرز سیروٹس کیموفلاج تھے، اور جب ان کا کیموفلاج ہٹایا گیا تو پاک آرمی ایویشن کے پائلٹ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ Mi-8 ہیلی کاپٹر نہیں تھے بلکہ Mi-24 ہیلی کاپٹر تھے جو کہ راکٹس، میزائلز اور گنز سے فلی لوڈڈ تھے۔ افغان پائلٹس بھی ادھر ہی موجود تھے اور لوکل کمانڈرز چاہتے تھے کہ ان ہیلی کاپٹرز کو جلد سے جلد یہاں سے کہیں اور لے جایا جائے کیونکہ رشین ایئر اٹیک کا خطرہ تھا۔ میجر افتخار بیان کرتے ہیں کہ اس ہیلی کا سکیری پارٹ یہ تھا کہ اس کی ٹینڈم سیٹ ارینجمنٹ تھی، اور گڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا سیکلک، رڈر، پیڈلز اور فلائنگ انسٹرومنٹس Mi-8 ہیلی کاپٹر کی طرح کے تھے۔ میجر افتخار کہتے ہیں کہ ہم افغان پائلٹس پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے اور اس ٹائم بات چیت کا بھی وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران میجر طارق ایک Mi-24 میں بیٹھ گئے جسے افغان پائلٹ نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ افغان پائلٹ نے اس ہیلی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹیکسیڈ کیا اور چند منٹس بعد میجر طارق نے اناؤنس کیا کہ میں اڑنے کے لیے ریڈی ہوں، اور دوسری طرف ان ہیلی کاپٹرز کو فضائی کور دینے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے میراج طیارے میاں والی ایئر بیس سے پہنچ گئے تھے۔ ایک Mi-24 ہیلی جس کا ٹیل نمبر 28 تھا، اس پر میجر افتخار اور میجر خالد نواز بیٹھ گئے تھے، اور دوسرا ہیلی کاپٹر جس کا ٹیل نمبر 12 تھا، اس پر میجر طارق اور کیپٹن بدر سوار تھے۔ افغان پائلٹس کو بھی ان ہیلی کاپٹرز کے کارگو کمپارٹمنٹ میں بیٹھنے کا کہا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی پائلٹ انہیں اڑا رہے ہیں جنہوں نے کوئی بات چیت بھی نہ کی اور اس سے پہلے ان ہیلی کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے اور پہلی بار اس ہیلی میں بیٹھے ہیں اور پہلی بار اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے ان ہیلی کاپٹرز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، لیکن انہیں گن پوائنٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ میجر افتخار مزید بیان کرتے ہیں کہ سیکلک پر بہت سے بٹنز تھے اور ان میں سے بہت سے بٹنز سے میں بے خبر تھا، لیکن پھر بھی کسی ٹریمرز کے بغیر پرواز کر گیا۔ ہم گراؤنڈ لیول سے 1000 فیٹ کی بلندی مینٹین کر رہے تھے۔ ٹیک آف کرنے کے بعد ریڈیو ٹرانسمیشن پر اچانک ایک فیمیل وائس سنائی دی گئی۔ ہم سمجھے کہ رشین ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ فیمیل وائس دراصل ریکارڈڈ تھی۔ فلائنگ کے 25 منٹس بعد مجھے ریڈیو ٹرانسمیشن پر میجر طارق کی کال موصول ہوئی جو کہ دوسرا Mi-24 اڑا رہے تھے۔ میجر طارق نے کہا کہ ان کے کاکپٹ میں فیول ڈراپ ہو رہا ہے اور انجن کے باقی آلات گرین لمٹس پر ہی ہیں،
لیکن نزدیک کوئی لینڈنگ سائٹ نہیں تھی کیونکہ یہ سارا پہاڑی ایریا تھا۔ ہم نے پرواز جاری رکھی اور جیسے ہی ہم ماؤنٹینز رینج سے باہر نکلے اور کالا باغ کراس کیا تو ہم دریائے سندھ کے پار کھلے میدان میں لینڈ ہوئے۔ میجر طارق کا کاکپٹ آدھا انچ تک فیول سے بھر چکا تھا۔ ہم نے وہ ہیلی کاپٹر وہیں چھوڑا اور وہاں ایک گارڈ بھی کھڑا کر دیا اور دوسرے ہیلی میں میاں والے کی طرف پرواز بھری جو کہ 30 منٹ کی اڑان پر تھا۔ میجر طارق جو کہ اس ہیلی کاپٹر کو اڑا رہے تھے جسے کھلے میدان میں لینڈ کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ میں اس ہیلی کو MI-8 کی طرح اڑا رہا تھا اور ہمارے اوپر معراج طیارے بھی چکر لگا رہے تھے، اور راستے میں افغان پائلٹس نے انٹرکام میں فیول کے ٹپکنے کا بتایا تو میں نے کوئی دھیان نہیں دیا، اور تھوڑی دیر بعد افغان پائلٹ گھبرا گیا اور زور زور سے بینزی بوم بوم چلانے لگا، جس پر میں نے سوٹیبل سائٹ دیکھ کر لینڈ کیا۔ اگلے دن افغان انجینئرز، پائلٹس اور میجر طارق چودھری اسی لینڈ کیے ہوئے ہیلی کاپٹر کے پاس گئے اور اسے ٹھیک کر کے میاں والی لے آئے، اور اسی دن یہی 2 ہیلی کاپٹر دھمیال لے جائے گئے جو میاں والی سے تقریباً 1 گھنٹے کی فلائنگ پر تھا، اور جہاں ایک بڑی استقبالیہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جب پہلی دفعہ MI-24 ہیلی کاپٹرز ایک نان کمیونسٹ کنٹری میں لینڈ ہوا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستانی آرمی ایویشن کے پائلٹس نے دنیا کو اپنی پاور دکھائی کہ وہ کیسے ان اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلی کاپٹرز کو بغیر کسی ٹریننگ اور کنورژن کے اڑا کر سیف جگہ پر لے آئے تھے۔ پاک آرمی ایویشن کے یہ چاروں پائلٹ 4 اسکواڈرن سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 2 ہیلی کاپٹرز کو ہینگر میں لاکڈ کر دیا گیا۔ 17 جولائی 1985 کو صدر ضیاء الحق نے ہینگر کا وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور چائنیز ایمبیسڈر نے بھی وزٹ کیا، اور یہاں تک کہ رشین سفیر نے بھی وزٹ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ بعد میں امریکنز کی مدد سے اس ہیلی کے ویپنز ان لوڈ کیے گئے تھے، اور اس دوران ایکسیڈنٹلی گن کا راؤنڈ بھی فائر ہوا۔ 7 نومبر 1985 کو ایک MI-24 کو چکلالہ لے جایا گیا اور دوسرے ہیلی کاپٹر کو 1986 میں میجر طارق مرید بیس لے کر گئے، اور 7 سال تک یہ ہیلی مرید بیس پر ہی رہا۔ تو دوستو یہ تھی ان 2 MI-24 کی کہانی جو کہ افغان پائلٹ ڈیفیکٹ کر کے پاکستان لائے تھے۔ اسی طرح 2 MI-24 چترال میں بھی لینڈ ہوئے تھے جن کی کہانی ان سے مختلف ہے۔ اگر آپ اس بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ یہ فیمس سوویت ریڈ اسٹار ریڈ آرمی کا کیپچر ہوا جو میران شاہ سے 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں